معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، وقت بڑی تیزی کے ساتھ طے ہو رہا ہے، تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس محفل پاک میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے جو رنگ ہیں وہ مزید نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف کو خواب سے حقیقت تک سفر کرنے میں کئی طرح کی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا رہا، لیکن یہ سفر چلتا رہا اور کارواں بنتا گیا۔ اس ادارے کی تاسیس کا مقصد یہ تھا کہ امت کو ایسے افراد تیار کر کے دیے جائیں جن کی نگاہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کا احاطہ کر سکے۔ اس مقصد کی تکمیل کی خاطر رت جگہوں میں یوں بھی دعائیں مانگی گئیں: یا الہی مجھے تعبیر کی مہلت دینا، یا الہی مجھے تعبیر کی مہلت دینا، میں نے ایک نسل کو کچھ خواب دکھائے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ خواب ہے کہ اس ادارے، اس درگاہ و درسگاہ سے وابستہ افراد جہاں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان ہوں، وہی ان کا اللہ رب العزت اس کے حبیب لبیب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلامی کا رشتہ استوار ہو سکے، جس کی تعبیر اس مادیت پرست زمانے میں مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بقول شاعر، اس خرابے کی تاریخ کچھ بھی صحیح، رات ڈلنی تو ہے، رت بدلنی تو ہے، خیمہ خاک سے روشنی کی سواری نکلنی تو ہے، رت بدلنی تو ہے۔ کیا ہوا جو ہوائیں نہیں مہرباں، ایک تغیر پہ آباد ہے یہ جہاں، بزم آغاز ہونے سے پہلے شمع جلنی تو ہے، رت بدلنی تو ہے۔ معزز و محتشم حاضرین، اپنی علمی اور عملی ضیاپاشیوں سے اس رت کو بدلنے کا فریضہ اب جس کے ذمہ ہے اس کے بارے میں ہمارے درمیان مشہور ہے: وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ بخاری کو دعوت دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں سارے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ سارے درود پاک پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سچ یہ ہے کہ جب تک میں بیٹھا ہوا تھا تو سردی کا احساس تھا، اور میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہاں جا کے بھی یہ احساس باقی رہے گا، لیکن صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب کے جذبات کی گرمی نے یہاں کھڑا کر کے وہ احساس چھین لیا ہے، تو لہٰذا اب آپ کو بات سننا بھی ہوگی، سمجھنا بھی ہوگی، اور تھوڑی دیر ہمیں برداشت بھی کرنا ہوگا۔ جب اتنا بڑا سٹیج ہوتا ہے اور سٹیج کے درمیان اور سامعین کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں خطیب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سمجھ لینا کہ کوئی میری بات سن بھی رہا ہے اور اس کا فہم بھی پا رہا ہے۔ میں نے بات آگے بھی بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی، کیونکہ آپ کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی، تو مجھے نہیں پتا پھر آپ کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی تو فرانس تک کیسے پہنچے گی۔ آپ سوشل میڈیا پہ تو یہی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہاں بیٹھ کے سارا یورپ ختم کر دیا ہے، لہذا برائے مہربانی، مجھے احساس ہے کہ سردی بہت ہے، کیونکہ یہاں میں کھڑا ہوں، آپ تو اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے بندے کو تو سردی لگتی ہے۔ ابھی میں نے قبلہ غازی صاحب کے لیے چائے کا عرض کیا ہے کہ منگوائی جائے، تو بیٹھے بندے کو تو سردی لگتی ہے، کھڑے بندے کو نہیں لگتی۔
تو اس لیے یہ احساس ضرور ہے، اور 11 بجے کی بجائے انشاءاللہ ہم 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے ختم کر دیں گے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے پاس 25 منٹ ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حکم پر عمل کیا جائے۔ آج میں اپنی بات 20 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ تو اس ثابت چلیں، ثابت ہو گیا کہ آپ کو بات ختم ہونے کی زیادہ خوشی ہے بات شروع کرنے کی بجائے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور صاحبزادہ نعیم الدین شاہ صاحب جس انداز سے گفتگو کر رہے تھے اور آخر میں جو ماحول بن گیا تھا، اس کے بعد آج میں تو خیر کوئی خطاب نہیں کروں گا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ تقریریں کر کے، ہمیشہ واعظ کر کر کے، ہمیشہ تبلیغیں کر کر کے، اور ہمیشہ لکھ لکھ کر اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہم بتاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی صداقت کیا ہے۔ آج عمل بتا رہا ہے، آج چہرے بتا رہے ہیں، آج چہرے بتا رہے ہیں۔ اگر کردار میں صداقت آ جائے تو میرا رب چہروں کو بھی حسین بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک قول کی صداقت ہے کہ جب بھی کہو تو سچ کہو۔ یہ آسان ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے کہ انسان کوشش کر کے جب بھی بولے تو سچ بولے۔ ایک یہ ہے کہ ساری زندگی جو کرو اسے سچ کر کے دکھاؤ، یہ آسان نہیں ہوتا، یہ کوئی کر کے گزرا ہے۔ ان میں سے ایک نام حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لظہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے کر کے دکھایا، اور آپ نے جب وہ ضیاء القرآن کا دیباچہ لکھا نا، مقدمہ لکھا، تو سب کچھ لکھنے کے بعد 19 سال کی محنت کرنے کے بعد، 19 سال کی کوشش کرنے کے بعد، یہ 19 سال بولنے میں ایک لمحہ لگا ہے۔ 19 سال گنیے ذرا 19 سال کیسے گزرتے ہیں۔ تو آپ نے گزار کے لکھ کر اپنے سر پہ ضیاء القرآن کو رکھ کے سرور کائنات کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا کہ میرے مولا، اے میرے رب، تجھے تیرے رسول کا واسطہ ہے، کرم شاہ اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہے میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو مجھے بولا نہ دیا جائے۔ دنیا سے تو نہیں مانگا، سرور کائنات کے واسطے سے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگا، میرے رب نے دیا ہے، کتنا عطا فرمایا ہے۔ آج سب سے مشکل تو وقت دینا ہوتا ہے۔ آپ سرے شام یہاں بیٹھے ہیں، رات گزر رہی ہے، ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں، کسی کے نام پہ بیٹھے ہیں، کوئی آنے کا فائدہ نہیں۔ میں بڑے بڑے معزز لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہیں شاید کبھی ووٹ کی ضرورت پڑتی ہو، کسی کے دروازے پہ جاتے ہوں، آج تو کسی کے نام پہ صرف بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے دولت مند میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ نام میرا رب ایسا بنا دیتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے کہ انہیں دنیا سے گئے 22 سال گزر گئے ہیں، ہر آنے والے لمحے میں ان کی عزت اور عظمت میں میرا رب اضافہ ہی کرتا جا رہا ہے۔ تو جس کی عزت میں اضافہ میرا رب کرتا ہے، جس کی عزت میں اضافہ میرا رب کرتا ہے، پھر وہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ کو مان لینا چاہیے، جسے رب بڑا کر دیتا ہے وہ بڑا ہو ہی جاتا ہے۔ تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں، اس سے لڑائی نہیں کرتے، اس سے جھگڑا نہیں کرتے، اس کے سامنے اپنی تحقیق یا علم کو لے کے نہیں آتے۔ تو حضرات محترم، آج میرا دل انتہائی خوش ہے، اور صاحبزادہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کو یہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا خوبصورت آج انہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، الفاظ نہیں ہے صحیح معنوں میں، یہ رسم نہیں ہے، یہ رسمی جملہ نہیں ہے، واقعی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں کہ کتنا خوبصورت انہوں نے سٹیج سجایا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ انسان کام خود کرے، کریڈٹ کسی اور کو دے دے، اس کا خراج کسی اور کو دے دے، محنت کر کے کسی اور کی جھولی میں ڈال دے۔ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی نے، عتیق الرحمان شاہ صاحب نے جب بھی محنت کی ہے، انہوں نے نام اپنا نہیں لیا، جو کچھ بھی ہے اپنے والد گرامی کے قدموں میں قربان کر دے۔ میں ایک دعا دینا چاہتا ہوں، اور تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، دعا دینا چاہتا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے، پتہ نہیں کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن دینے والے کا دل کرتا ہے کہ میں دوں۔ جو کسی کے پاس ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے اللہ سب کو وہی دے دے۔ تو میں دعا یہ دیتا ہوں
کہ اللہ آپ کو باپ دے تو زاہد صدیق شاہ جیسا دے، بھائی دے تو عتیق الرحمان شاہ جیسا۔ لوگ ویسے دوسروں کے بچوں کی کامیابی دیکھ کے نا دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں۔ اولاد کی کامیابی دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ اسے بھی بچے ایسے مل جائیں یا میرے بچے بھی ایسے ہو جائیں۔ ہم بچوں کی دعا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو باپ ایسا دے جیسا اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ میرا فخر ہے، یہ میرا اعزاز ہے، یہ میرا مان ہے، یہ میرا ناز ہے۔ کہتے ہیں ملتا کیا ہے اولیاء کے در سے، ہم جیسے سنگ دلوں کو بھی اس در سے اللہ نے آنسوں کی سوغات عطا فرمائی۔ یہ بڑی سعادت ہے، رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی لذت ہی کوئی نہیں۔ آپ نے کبھی حضرت ضیاء الامت کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ نے کبھی پیر امین الحسنات شاہ صاحب کے آنسو بہتے ہوئے نہیں دیکھے؟ آپ نے کبھی سفیر ضیاء الامت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے؟ آپ نے کبھی جسٹس نذیر غازی صاحب کے چہرے پہ آنسو نہیں دیکھے؟ آپ نے ان چہروں کو جب روتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوا؟ یہی تو وہ دولت ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے رب عطا فرماتا۔ مجھے دکھاؤ وہ کون سا بازار ہے جہاں سے آنسوں کی سوغات ملتی ہے، دکھا دیں کوئی ایسا بازار۔ مجھے لے چلو، نیو یارک میں لے چلو، لندن میں لے چلو، یورپ میں لے چلو، امریکہ میں لے چلو، پوری دنیا میں جہاں تم یہ سمجھتے ہو بڑے بڑے معزز لوگ بیٹھے ہیں جن کا سارا دن ہی کاروبار کرتے ہوئے گزرتا ہے، کوئی ایسا بازار دکھائیے جہاں سے بہتی ہوئی آنکھ نصیب ہوتی ہے۔ وہ کوئی بازار نہیں ہے، وہ بازار حسن ہے، اور اس حسن کا بازار ہے جسے میرے رب نے محمد الرسول اللہ سے سجا دیا ہے، اور جسے حضرات محترم، مسجد خوشبوئے کرم میں کھڑا ہوں، اور خوشبوئے کرم میں کھڑے ہو کے اگر کرم کی خوشبو کی بات نہیں ہوگی تو اور کس کی بات ہوگی؟ اور یہ خوشبو یوں پھیلتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کہانیاں ہوں گی؟ چلیں آپ کے لیے یہ تو ایک افسانہ ہوگا۔ یہ کہیں پڑھا ہے، کہیں سنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو بکر بتاؤ تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا آقا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ پروڈکٹ پر موجود انعامی اسٹیکر اسکریچ کر لو ہاتھ کے ہاتھ، پھر کاروائی کل کیش کے ساتھ، لاکھوں روپے کے انعامات، حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ، حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ۔ ARY سہولت والیٹ ایپ لاگ ان کرو اور سہولت ایٹ سے اپنے فیورٹ ریسٹورینٹ سے آرڈر کرو اور ہر آرڈر پر گولڈ حاصل کرو۔ آرڈر ناؤ ٹو سیو گولڈ۔ ڈاؤن لوڈ ARY سہولت والیٹ ایپ ناؤ۔ پروڈکٹ پر موجود انعامی اسٹیکر اسکریچ کر لو ہاتھ کے ہاتھ، پھر کاروائی کل کیش کے ساتھ، لاکھوں روپے کے انعامات، حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ، حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ۔ اب آپ بآسانی گھر بیٹھے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کریں۔ وزٹ کریں learnage.com، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں دنیا بھر سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اپنے لیے ایسی بہترین ٹیچر کا انتخاب کریں جو آپ کی ترجیحات، مصروفیات اور بجٹ کے مطابق ہو۔ ایسی سہولت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی مرضی کے سبجیکٹ کا انتخاب کریں، ہر کلاس کے حساب سے ادائیگی کریں، کسی بھی وقت اور کہیں بھی۔ آج ہی فری ٹرائل کلاس لیں۔ وزٹ کریں learnage.com۔ پروڈکٹ پر موجود انعامی اسٹیکر اسکریچ کر لو ہاتھ کے ہاتھ، پھر کاروائی کل کیش کے ساتھ، لاکھوں روپے کے انعامات، حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ، حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ۔ پروڈکٹ پر موجود انعامی اسٹیکر اسکریچ کر لو ہاتھ کے ہاتھ، پھر کاروائی کل کیش کے ساتھ، لاکھوں روپے کے انعامات، حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ، حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ۔ پروڈکٹ پر موجود
ARY सहूलत वॉलेट ऐप लॉग इन करो और सहूलत ईट से अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो और हर ऑर्डर पर गोल्ड हासिल करो। ऑर्डर नाउ टू सेव गोल्ड। डाउनलोड ARY सहूलत वॉलेट ऐप नाउ। Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad। नहीं हुए। आज हम ये बात तो करते हैं कि फ्रांस में खाके बनाए जा रहे हैं, आज हम ये बात तो करते हैं कि यूरोप में मेरे आका की तौहीन की जा रही है। मैं सिर्फ आपकी दहलीज़े ज़हन पे ये दस्तक दे के जा रहा हूँ। एक लम्हे के लिए कभी सोचिएगा कि हमारे अमाल और हमारे अकायद क्या रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी के साथ उस तरह हैं जिस तरह मेरे रब ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है। हमें ये सौगात हजरत ज़ियाउल उम्मत की बारगाह से मिली और मैं ये बरमला इजहार करना चाहूँगा कि आज हजरत जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब तशरीफ फरमा हैं। लोग तो कहते हैं कि ये जस्टिस रिटायर्ड हैं, लेकिन हमारे लिए ये आज भी जस्टिस हैं, हमारे लिए हमेशा जस्टिस हैं। जस्टिस किसी कुर्सी पे बैठने वाले का नाम नहीं होता, जो इश्क मुस्तफ़ा की मसनद पे बैठ जाता है उससे बड़ा कोई जज नहीं होता। हम दो जस्टिस नामों से आशना हैं, एक तो जस्टिस हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करमशाह लदहरी का नाम है और दूसरा ये नाम है। इन दोनों नामों से हमें मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर किसी जात के साथ आपकी मोहब्बत गैर मशरूत होनी चाहिए और वफादारी लामहदूद होनी चाहिए तो वो सरवर कायनात आमीना के लाल की ज़ाते गिरामी है। उनके साथ आपकी मोहब्बत गैर मशरूत भी होनी चाहिए और लामहदूद भी होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी सारी जो मोहब्बतें हैं वो उसका सदका मेरे रब ने हमें अता फरमाई हैं। तो हजरत मोहतरम, मुझे इन्होंने खसूसी खिताब के लिए इरशाद फरमाया, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसमें सिर्फ मैं इतना अर्ज करना चाहूँगा कि हमें आज मान लेना चाहिए कि मेरे रब ने मेरे मोहम्मद को अपने सारे इख्तियार देकर दुनिया में भेजा है। आज हमें कलम उठा के मुस्तफ़ा की ज़ात पे तहकीक नहीं करनी, आज हमें कलम उठा के जनाब मुस्तफ़ा के सहाबा किराम की मुबारक ज़ातों पे तहकीक नहीं करनी, आज हमें कलम उठा के मुस्तफ़ा के खानदान पे तहकीक नहीं करनी। हमें यह मान लेना चाहिए कि ये वो ज़ाते गिरामी है कि जिसे मेरे रब ने अपने सारे इख्तियार देकर दुनिया में भेजा है। बल्कि हजरत मूसा को भी इरशाद फरमाया कि मूसा, अगर तू मेरा दीदार करना चाहता है तो कोहे तूर पे नसीब नहीं होगा, मेराज की रात मेरा मोहम्मद मुझे देख कर आएगा, तू उसका दीदार करना, तुझे मेरे दीदार की लज्जत नसीब हो जाएगी। अगर आप समझ पाए कि जिसे मेरा रब इतने इख्तियार दे, जिसे मेरा रब इतने इख्तियार दे, जिसे मेरा रब इतने इख्तियार दे कि जिसे देखना मेरे रब के दीदार के मुतरादिफ हो जाए, उसे अपने जैसा बशर नहीं समझते, उसे अपने जैसा बशर नहीं समझते। ठीक है ना, उसे कम से कम तो नूर समझ लेते हैं। वैसे जिब्रील को भी समझ नहीं आई कि वो क्या है। जिब्रील लेने आए ना, कदमों पे बोसा दिया तो जिब्रील ने समझा नूर है, बुराक पे बिठाया तो उसने समझा नूर है, मस्जिद अक्सा ले गया तो उसने समझा नूर है, मस्जिद अक्सा ले गया तो उसने समझा नूर है। फिर जब पहले आसमान पे समझे तो उसने समझा नूर है, दूसरा तीसरा सातवें आसमान तक जिब्रील ने समझा नूर है। जन्नत का नजारा तो जिब्रील ने समझा नूर है, दोज़ख का मुशाहिदा तो जिब्रील ने समझा नूर है, सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील ने समझा नूर है। जब सिदरा पे मेरे पैगंबर ने कदम उठाया तो जिब्रील ने कहा, आका सिदरा से आगे नूर नहीं जाया करता। मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा के जिब्रील को कहा कि जो सिदरा से आगे नहीं जाता वो नूर होता है, जो सिदरा से आगे चला जाए वो मोहम्मद होता है। हजरात मोहतरम, तो गुजारिश सिर्फ इतनी, बैठिए जी, गुजारिश इतनी है कि हमें अपने अकायद का किबला दुरुस्त करना है, हमें अपने अकायद का किबला दुरुस्त करना है। वो कलमा गो नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह कहते हैं कि नबी खत्म हो गए, नबी अब कुछ नहीं दे सकते। यार कभी कुरान को तो पढ़ो, अहले कुरान होने का दावा करने वालों कभी कुरान तो पढ़ो।
توحید پرستوں کبھی قرآن تو پڑھو. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں 40 روز زندہ رکھا ہے. یہ واقعہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ پڑھا ہے نا کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے 40 روز زندہ رکھا ہے. تو کیا یہ اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ تم یونس کے نعرے لگاتے رہو کہ اللہ نے یونس کو یہ اعزاز بخشا ہے مچھلی کے پیٹ میں 40 روز زندہ رہے؟ وہ صرف اس لیے بتایا، تجھے اشارہ دیا ہے میرے رب نے کہ جو اپنی طاقت سے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو 40 روز زندگی دے سکتا ہے، وہ اپنی طاقت سے گنبد خضرا میں محمد کو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے. اور آج جب ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہمارا یقین ہے بات یہاں ہوتی ہے، لمحے میں وہاں پہنچتی ہے. وہ بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا. کہا ملکہ بلقیس چل پڑی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھے چاہیے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن اٹھا، اس نے کہا محفل برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. پھر ایک انسان اٹھا، جن نہیں تھا، وہ کتاب یعنی زبور کا تھوڑا سا علم رکھنے والا تھا. اس نے کہا اگر اجازت ہو، آپ سے اجازت چاہتا ہوں تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں ہوگا. سارے مفسرین نے لکھا ابھی حضرت سلیمان نے پلک نہیں جھپکی، اس سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں تھا. یہ واقعہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں اللہ سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیتا ہے. اور یار سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر کے میرے رب نے یہی بتایا ہے کہ جو سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر سکتا ہے وہ تیرے محمد کے لیے بھی ہوا کو مسخر کر سکتا ہے. اگر ہزاروں میل کی مسافت سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ سکتا ہے، یہاں سلام پڑھ کے تو دیکھو نا، اگر تیرے دل سے سلام نکلے گا ایک لمحے میں میرے محمد کے قدموں میں پہنچ جائے گا. اور آخر بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان کا یہ حواری جس کا نام صاحب نے آصف بن برخیہ لکھا ہے، وہ بھی سب کو نظر آتا ہے. اس کی تعریف و توصیف بھی ہم کرتے ہیں کہ آصف بن برخیہ جس کے پاس زبور کا علم تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا. جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کی مسافت سے تخت لے آیا. او میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرا یہ جملہ دل کے کانوں سے سننا. جو میرا رب سلیمان کے آصف بن برخیہ کو یہ طاقت دے سکتا ہے، ہزاروں میل کی مسافت سے وہ تخت لا سکتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے مرتضیٰ کو یہ طاقت دے سکتا ہے. وہ رکاب پہ قدم رکھے، الحمد سے آغاز کرتا ہے، دوسری رکاب میں قدم جائے والناس سے اختتام کر دیتا ہے. تو قرآن کو پڑھنا. آج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج تک آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا. جہاں آدم کا تذکرہ آئے نا، وہ آدم کا تذکرہ نہیں ہے. میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے پڑھو آدم کو، سمجھو میرے محمد کو. پڑھو نوح کو، سمجھو میرے محمد کو. پڑھو ابراہیم کو، سمجھو میرے محمد کو. پڑھو اسماعیل کو، سمجھو میرے محمد کو. پڑھو اسحاق کو، یعقوب کو، سمجھو میرے محمد کو. پڑھو یوسف مصر کو، سمجھو یوسف مدینہ کو، محمد الرسول اللہ کو. پڑھو داؤد و سلیمان کو اور سمجھو میرے محمد کو. پڑھو عیسیٰ کو اور سمجھو میرے محمد کو. آخری جملہ اس مجلس کا چھوڑ کے جا رہا ہوں، بعد میں سوچتے رہیے گا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. میں نے عرض کیا پڑھو عیسیٰ کو، سمجھو میرے محمد کو. یار تمہیں میرے محمد کی آخر کیسے سمجھ آئے گی کہ جس محمد کی مجلس کا نقیب بن کر اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا ہے، اور عیسیٰ وہ ہے جو آتا بھی معجزے سے ہے، جو جاتا بھی معجزے سے ہے. جس کا نقیب ایسا ہوگا اس مجلس کا خطیب کیسا ہوگا. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، دین و ملت کی ضیاء. معزز و محتشم حاضرین،
حضرت اقبال کا شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، اب میں اس شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو یقیناً محتاج تعارف نہیں ہے۔ صرف ایک جملہ کہنا باعث سعادت سمجھوں گا کہ ان کی زبان سے نکلے لفظ جذبوں کو حرارت اور روح کو تازگی بخشتے ہیں، جو یقیناً ایک عہد ساز اور ایک ہمہ جہد شخصیت ہیں، جن کی شخصیت کا خاصہ یہ بھی ہے کہ انہیں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شالہ زری نور اللہ مرکزہ جیسی نابغائے روزگار ہستی کی صحبت و معیت کا شرف نصیب رہا۔ آپ عدالت عالیہ کے جج بھی رہے اور تحریک ختم نبوت کے مرد میدان بھی، وطن کی محبت میں سرشار اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر جب نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں تو نام کے ساتھ ساتھ کردار کے غازی بھی نظر آتے ہیں۔ آپ کے کردار کا خاصہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے نوجوانوں کو حقیقی راہی بنانے کی ٹھانی ہے، اور یہ صدا بلند کرتے نظر آتے ہیں کہ ہوش والوں کو کیا خبر کہ بے خودی کیا چیز ہے، ہوش والوں کو کیا خبر کہ بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے۔ غالب کے اس شعر پر مائک آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور آپ کے پرزور نعروں کے جواب میں عزت مآب جسٹس نذیر احمد غازی صاحب مدظل العالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر جناب سید زاہد صدیق شاہ صاحب، جناب صاحبزادہ فاروق صاحب، صاحبزادہ عتیق صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، اور اس بزم عاشقاں میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، میں سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے جو اے آر وائی کے یہاں پہ صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنی خوبصورت نعت پڑھی یہاں پہ، جنہوں نے نعت پڑھی، تو میں نے اس نعت کے دوران میں کچھ مضامین اپنے ذہن میں سوچے کہ میں اس پہ بات کروں گا۔ پھر صاحبزادہ امین اسناد شاہ صاحب کے صاحبزادے اور بڑا لائق نوجوان، میرا تو ان سے 3 روز پہلے ہی تعارف ہوا۔ میں نے اس کو بچہ دیکھا تھا جب وہ پڑھتا تھا اسکول میں، اس وقت دیکھا تھا، اب وہ ماشاءاللہ جوان ہو گیا۔ تو پھر اس کی تقریر تھی، اس سے میں نے کچھ مضامین نکالے کہ میں اس پہ بات کروں گا۔ اس کے بعد پھر جوش خطابت آپ کو معلوم ہے صاحبزادہ عتیق کا ماشاءاللہ۔ پھر میں نے سوچا اچھا اس مضمون کو چھوڑتا ہوں، اس پہ بات کروں گا۔ اب آخر میں ڈاکٹر فاروق صاحب نے ماشاءاللہ جو دل کے تار چھیڑے اور جو غیرت دینی کو انہوں نے چھیڑ دیا، تو میں اب سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ میں شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ اتنے موضوعات میرے سامنے جو ہیں وہ پھیل گئے ہیں، اور وقت ساتھ کہہ دیا صاحبزادہ عتیق نے ماشاءاللہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم کرنی ہے۔ تو پھر میں سوچ رہا کہ میں حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی باتیں آپ کو سناؤں، سید زاہد صدیق شاہ صاحب کی باتیں کروں، ان کے صاحبزادوں کی کروں، تو عجیب معاملہ میرے ذہن کے ساتھ ہوا۔ میں بنیادی طور پہ میرے اللہ تعالیٰ نے سارے شوق میری جوانی اور نوجوانی میں پورے کر دیے تھے، تو میں جلسوں کا آدمی ہوں نہیں۔ بنیادی طور پہ احباب کا اصرار ہوتا ہے، میں چلا جاتا ہوں، اور بہت مشکل سے جاتا ہوں، مطلب جیسے مجبور ہوتا ہے بندہ، میں پھر چلا جاتا ہوں جب دوست کہتے ہیں۔ لیکن کچھ محافل ایسی ہوتی ہیں
جن میں جو ہے ایک کشش اور طلب اور ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. میں پچھلے ماہ یہاں پہ آیا تھا, 1 مہینہ شاید ہوا, یہاں پہ حاضر ہوا تھا. احباب کو ساتھ لے کے, ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ساتھ, یہ قافلہ تھا. یہاں جو مزارات ہیں انبیاء کے جو منسوب ہیں اور اولیاء کے مزارات پہ گجرات میں آیا, اور قبلہ شاہ صاحب سے میری وہ پہلی ملاقات تھی, سید زاہد صدیق صاحب سے. تعارف ان کا مجھے غائبانہ پہلے سے بہت تھا. بہرحال ان کے صاحبزادے جو تھے وہ دونوں کو جب میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بلایا, صبح نور آپ کو پتہ ہے میں کرتا رہا, پچھلے 6 برس تک میں کرتا رہا. اب باوجود میں نے اس کو خیر بات کہہ دیا اس پروگرام کو, تو 6 برس جو میں کرتا تو یہ دونوں بھائی آتے تھے. تو عتیق آئے پہلی دفعہ تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا تھا, سچی بات یہ ہے, بڑا قابل نوجوان تھا. اس کے بعد جب ڈاکٹر فاروق آئے تو میں گجرانوالہ کے ہمارے پروفیسر ہیں اعظم نوری صاحب, تو اس کا میں نے نام رکھا ہوا تھا یہ میرا سپر سٹار ہے. اس کا حافظہ بڑا زبردست تھا. جس دن فاروق صاحب آئے پہلے دن ہی تو میں کہا بھی سپر سٹار پہلے کسی کو کہہ چکا ہوں, یہ تو سپریم سٹار ابھی باقی ہے یہاں پہ, اتنا باصلاحیت. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ باپ کو جاتا ہے. تو میں زاہد صدیق صاحب کے بارے میں تو بعد میں بات کروں گا, پہلے میں آپ کو سناؤں کہ میں کیسے آیا ہوں یہاں پہ. آپ نے ایک نعت سنی ہوئی ہے, سب نے یاد ہوگی آپ کو, نعت خان پڑھتے ہیں, جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی, وہیں جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی, وہیں راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. بیکل کی بڑی مشہور ہے, وہ جو نعت پاک بیکل سر بزم پڑھ رہے ہو, جو مدینہ جا سناتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو بیکل جو ہے نا جی, وہ اسی طرح ایک تقریب میں گیا جو میرے جذبات تھے اسی کے میں اظہار بیکل کی زبان میں کر رہا ہوں, کہ اس نے کہا کہ جگر میں درد لایا ہوں, جگر میں درد لایا ہوں, نظر میں پیار لایا ہوں, اور محبت کے حسین گلشن کا میں بھی ایک سایہ ہوں, اور نہ جانے کیا کشش ہے آپ کی بندہ نوازی میں کہ میں دیوانہ ہو کر آپ کی محفل میں آیا ہوں. بالکل میرے یہ جذبات, یعنی ہوتا نا شوق کی منزل ہوتی ہے, شوق سے اس تقریب کا مجھے انتظار تھا. زاہد صدیق صاحب جو کام کر رہے ہیں اور انہوں نے گلشن آباد کیا ہے, مولانا جامی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بنیادی طور پر گلستان اور جنگل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اہل نظر کے لیے گلستان اور جنگل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عام آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں چلیں باغ کی سیر کو ہم چلتے ہیں, فلاں جگہ جی وہ جنگل ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, گلستان ہی جنگل ہوتا ہے بنیادی طور پر. بنیادی طور پر گلستان جو ہے وہ جنگل ہوتا ہے. صرف کمال باغبان کی وہ جو کینچی ہوتی ہے نا اس کا ہوتا ہے, جب باغبان کینچی کی تراش اور خراش کر دیتے ہیں تو وہ گلستان میں بدل جاتا ہے, اور جب باغبان جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں تو گلستان بھی جنگل بن جاتے ہیں. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل علم حقیقی علماء جو ہوتے ہیں کسی معاشرے کے, یہ باغباں ہوتے ہیں, یہ معاشرے کی تراش خراش کرتے رہتے ہیں. وہ جو ابھی آیت پڑھی تھی نا صاحبزادہ صاحب نے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل باللتی ہی احسن, وہ معاشرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں اس راستے پہ نہیں جانا, تم نے اس راستے پہ جانا ہے. یہ راستہ جو ہے شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں لوگوں کو, یہ باب جبریل کی طرف سیدھا جاتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ نغمہ کو جاؤ من کو جا, اقبال نے کہا مجھے تم شاعر سمجھتے ہو, میں تو شاعر ہے ہی نہیں. تو زاہد صدیق صاحب کی یہ نظر کر رہا ہوں شاہ جی. اقبال نے کہا نغمہ کو جاؤ من کو جا, ساغ سخن بہانہ ایس سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. اور میں تو یہ بھٹکے ہوئے سارے اونٹ جو امت کے ہیں ان کو ایک لائن میں لگا کے میں کہتا ہوں وہاں چلو, باب جبریل پہ چلو, وہاں چلو, وہ تمہاری منزل ہے. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں, پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے, اور رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری, ہر راہ گزار شہر پیغمبر کو جائے. یہ شاہ صاحب کی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے. ان کے بچے کہہ رہے تھے نا, ان کے بارے میں ایک بات کر کے پھر آگے چلوں گا. اگر میں تقریر زاہد شاہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کی
تو اس پہ ہی سارا وقت میرا کیا پتہ نہیں رات ہی نہ گزر جائے، تو ایک ہی بات کروں گا پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا شاہ صاحب کے حوالے سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، سردی کا موسم، اور آپ نوجوانوں کو تو کم لگتی ہے، میں تو وہ کمبل میں بھی ٹھٹر رہا تھا، یہ آپ کے جوان اور حرارت اور آپ کے ایمانوں کی جو ہے اس سے میں کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے ویسے بھی بڑی سردی لگتی ہے آپ اس عمر میں۔ علامہ اقبال سردیوں میں بیٹھے ہوئے، اوپر کمبل لیا ہوا، درویش منس آدمی ہے، تو جو ان کا ملازم تھا وہ آیا اور اس نے آ کے کہا، وہ کیا نام تھا جی اس کا، حضور بخش کیا تھا میرے ذہن سے اس وقت نکل، ہیں جی علی بخش، یہ ٹھیک ہے علی بخش آیا، اس نے کہا جی کہ باہر ایک نوجوان آیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، صبح کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ علامہ نے کہا یار یہ کون سا وقت ہے، یہ مجھے ملنے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا جی وہ کہتا ہے میں سید ہوں اور میں آیا ہوں سری نگر سے ملنے کے لیے، کشمیر سے میں آیا ہوں، اور میں جب یہ جاتے ہیں نا دونوں بھائی، تو میں نے شروع میں اپنے چینل پہ ان کا تعارف کرایا کہ 24 کیرٹ کے سید آ گئے، تو ایک 2 نمبر سید جو تھا اس نے ٹی وی پہ کہا جی تو سیدوں کا کوئی کیرٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں ہوتا ہے، کچھ 4 کیرٹ والے ہوتے ہیں نا، ملاوٹ والے سید جو ہوتے ہیں، انڈیا میں جو تھے کوئی کمار تھا، کوئی لوہار تھا، پاکستان میں آگے سید بن گئے، تو یہ 24 کیرٹ کا مطلب ہوتا ہے سچے سید، سچے سید جو ہوتے ہیں وہ 24 کیرٹ کے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو لوگ چڑھ جاتے ہیں، میں کہا نا سید بنو بھائی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کہتے تھے میاں اپنی ماؤں پہ الزام نہ لگایا کرو، سچے سید جو ہوتے ہیں وہ 24 کیرٹ کے ہی ہوتے ہیں، اس سے کم والا صحیح سید نہیں ہوتا، ملاوٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ خیر، تو وہ علامہ اقبال نے جب سنا نا کہ سید ہے، تو سادات کے احترام میں علامہ جو تھے وہ انہوں نے کہا یار بلاؤ۔ جب باہر سے آیا تو وہ عتیق شاہ کی عمر کا آدمی تھا، اسی طرح کا حسین روشن چہرہ۔ علامہ نے کہا بیٹھیں، چائے بائے ناشتہ کروایا۔ علامہ نے کہا کیسے آنا ہوا شاہ صاحب فرمائیں؟ اس نے کہا جناب میں نے آپ کو کوئی 6 ماہ پہلے خط لکھا تھا جس میں میں نے آپ کو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں دیکھا تھا، آپ حضور سے ان کی مجلس میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ درود پاک جو ہے یہ اقبال کو کہو یہ پڑھا کرے، تو میں نے وہ درود بھی آپ کو لکھا تھا، آپ پڑھ رہے ہیں۔ علامہ نے کہا یار وہ مجھے پتہ نہیں میں نے کدھر رکھ دیا، وہ خط تو آیا تھا، تو مجھے بھی اسی طرح سینکڑوں خط آتے ہیں اور سارے پڑھ نہیں سکتا آدمی، میں شاگردوں کو دے دیتا ہوں کہ یار یہ خط پڑھو، خط بھی ہوتے ہیں کوئی 15 صفحے کا ہوتا ہے، کوئی 10 صفحے کا، کوئی 5 صفحے کا، تو آخر میں کوئی اپنا کوئی چھوٹا سا مسئلہ لکھا ہوتا ہے وغیرہ۔ علامہ اقبال نے کہا ہاں یاد تو پڑتا ہے لیکن یار میں بھول گیا ہوں وہ خط کہاں تھا، درود پاک کہاں تھا۔ خیر کافی باتیں ہوتے رہیں، اس نے علامہ کے اشعار سنائے، بڑا عاشق تھا علامہ کا۔ جب چلنے لگا تو علامہ اقبال نے اس زمانے میں 50 روپے کا نکالے اور علامہ نے ان کی خدمت میں پیش کی، آپ سادات ہیں اور مجھے سادات کا احترام ہے، یہ آپ قبول فرمائیں۔ اس نے کہا نا جی نا علامہ صاحب منو کوئی لوڑ نہیں، میں تے پینشنر ہاں، منو پینشن ملتی۔ علامہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا برخوردار پینشن تو ملتی ہے سرکاری ملازم کو 60 سال کی عمر میں، یہ 25 سال والے کو پینشن کہاں سے آ گئی؟ اس نے جو جواب دیا وہ میں صاحبزادہ صاحب جو ہیں یہ تینوں صاحبزادے ان کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس سید زادے نے کہا علامہ صاحب ہمارے بڑوں نے اللہ رسول کی نوکری کی تھی اور آج ہم ان کی پینشن کھا رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو سید صاحب اللہ اور رسول کی نوکری کر رہے ہیں نا، یہ ان کی پشتیں اور نسلیں اس کو کھاتی رہیں گی، اس پینشن کو ختم نہیں ہوگی۔ یہ نسبت جو اس معاملے میں جو اللہ رسول کے راستے میں لوگ کام کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ بڑے رتبے عطا کرتے ہیں۔ دوستو علامہ اقبال کی ایک بات اور سنا کے آگے چلتا ہوں۔ آج کل تو اعتقادات جس طرف صاحبزادہ ڈاکٹر فاروق صاحب نے اشارہ کیا نا، انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہمیں مل سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی بات تھی جو ختم نبوت پہ ڈاکہ برے صغیر میں ڈالا گیا، وہ یہی ڈاکہ تھا کہ اب نعوذ باللہ من ذالک 14 صدیاں گزر گئی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کوئی نیا نبی جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے۔ وہ کیوں کیا گیا، وہ سازش کیا تھی، اس پہ میرے بڑے لیکچر موجود ہیں، آپ میں سے نوجوان جو ہیں وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ میں نے یہ تفصیلات بتائی ہیں، مقدمے بھی اس میں نے بھگتے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ علامہ اقبال نے جو نیاز الدین کے نام خط لکھا وہ بڑا امپورٹنٹ خط ہے۔
علامہ نے لکھا میرا ایمان، عقیدہ اور یقین ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، وہ کیسے نوازتے تھے؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ کہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، میرا ایمان اور یقین ہے کہ آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں، نواز سکتے ہیں، قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ تو لوگوں نے کہا جناب علامہ صاحب یہ بات مینار پاکستان پہ جا کے منٹو پارک تھا اس زمانے میں، ان کا وہاں آپ کیوں نہیں کہتے؟ علامہ نے کہا یار اندر دی گل تان دساں، میں اس لیے نہیں کہتا کہ کم ظرف اور بے ظرف لوگ جو ہیں وہ اس پہ معترض ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا سرکار مدینہ کی کوئی بات ہو اور کوئی آدمی اس پہ اعتراض کرے۔ یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ ہم تو پہلے لڑ رہے ہیں کہ جی فرانس کا صدر جو ہے اس نے جو ہرزہ سرائی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم لڑ رہے ہیں کہ پہلے سلمان رشدی نے بکواس کی تھی، ہم لڑ رہے ہیں یہاں سے جو اس عورت کو بھگا دیا گیا راتوں رات اس کو ہم لڑ رہے ہیں، ہم جو گستاخان رسول تھے ان کے حوالے سے لڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جو ہمارا ممتاز قادری شہید تھا اس کو شہید کر دیا گیا، ہم اس پہ ایک لڑائی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے ایک نیا فرقہ، ابھی میں نے 4 روز پہلے وہ دیکھا ہے کلپ اور ٹی وی ایک پہ جو کیا ہے، جاوید غامدی نے جو بات کہی ہے ہمارے علماء کو پتہ ہی نہیں بیچارے، اور زیادہ تر آج کل علماء کی جو جنگ ہے وہ آپس میں گروپوں کی جنگ شروع ہوئی ہے، ان کو اس بات کی توجہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اور آپ کی شان پاک پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا ہم نے کیسے جواب دینا، سوچ ہی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ یہ گروپ اٹھا، اس نے کہا فلانا کافر ہے، وہ اٹھے انہوں نے کہا فلانا کافر ہے۔ چلیں پہلے تو میں آج ہی صاحبزادہ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایک دوسرے مسلک کو کہتے تھے، اب ایک دوسرے مسلک نہیں، اپنے مسلک کے اندر 136 گروپ بن گئے ہوئے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت نصیب فرمائے، علماء کو یہ درست ہو جائیں۔ وہ جو میں نے بتایا نا کہ علماء کا امام غزالی کہتی ہے کہ یہ ہیں باغبان، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں شرک و شرر سے، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہمارے اندر مسلمانوں کو کبھی دشمن نے شکست دی 14 صدیاں ہیں، آپ پڑھ لیں تاریخ مسلمانوں، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، ہمیں جب مار پڑی ہے اندر کے میر جعفر اور میر صادقوں نے ہمیں مروایا، باہر کے دشمن ہی ہمیں مار سکتے، اندر کے میر جعفر اور میر صادق مارتے، اور وہ کیسے مارتے ہیں؟ اندر سے بندوں کو کھڑا کرتے۔ جاوید غامدی نے بیان دیا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے، اس کائنات کو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پر، اس نے کہا اس کائنات کو بنانے کا مقصد تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کے تمام مسالک جو ہیں ان کے اختلافات باقی اپنی جگہ، سب کا ایمان اور عقیدہ ہے، سب کی کتابیں اٹھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، رب کہتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دنیا جو ہے، یہ پھول کلیاں، یہ پھول، یہ رنگ، یہ پھول کلیاں موجو کیا ہے جی پیر جی؟ ہاں یہ کلیاں پھول غنچے رنگ و بو موج صبا کیا ہے؟ یہ کلیاں پھول غنچے رنگ و بو موج صبا کیا ہے؟ اور نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب یہ تو وجہ تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے۔ دوسری بات کیا کہی؟ کہا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل نہیں کہنا چاہیے، کہ سارے انبیاء کو جو ہے وہ سارے انبیاء سے، میں نے کہا گدھے آدمی، اور کبھی سوچ ہی لو، ہم 1,24,000 انبیاء کرام کو مانتے ہیں،
ہم کسی نبی کے، ہمیں 25 انبیاء کے نام یا 26 کے معلوم ہیں، اس سے زیادہ کے نام بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کرام یا کم و بیش آئے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. کسی ایک نبی کی شان میں ہم ایک فکرہ ادب سے گرا ہوا کہیں تو ہم دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور مولانا روم کہتے ہیں کہ تم جس نبی کی بھی شان بیان کرتے ہو اصل میں تم حضور سے ان کی شان بیان کرتے ہو. وہ کہتے ہیں 100 کی جب تم نے بات کی تو 99 تو 100 کے اندر ہی ہوتے ہیں. یہ صاحبزادہ فاروق صاحب نے ساری آپ کو باتیں گنوائی نا، آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، یوسف کا حسن ہو، داؤد کی آواز ہو، الیاس کا وقار ہو، موسیٰ کا رعب و ضبطہ ہو، الیاس کا جو ہے اپنا وقار ہو، اور حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کا شیوہ صبر و رضا، ابراہیم کا بلبہ توحید، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، گنتے چلے جائیں سارے انبیاء کی خوبیاں. یہ ساری جو ہیں حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری. جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا جناب بات یہ ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائل تو ذرا بتائیں. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ، تلوار جی کیا اللہ کی تلوار ہے، خالد سیف اللہ، اتنی جنگیں 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ کوئی نشان نہ ہو زخم کا، لیکن اللہ کے محبوب نے کہا سیف اللہ تو سیف اللہ پہ کٹ نہیں سکتی. کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خصائل اور فضائل تو بیان کریں. کہا اختصاراً چاہتے ہو یا تفصیل چاہتے ہو؟ اس سے کہا جی تفصیل. کہنے لگے بھائی جی اسی تے اختصار بھی نہیں بیان کر سکتے، تفصیل دی کیڑی گل کر رہے ہو؟ تفصیل تو غالب نے بڑی اچھی بات کی. اسے کہا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیں، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیں، کون ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب ہم نے حضور کی مدح و ثنا رب پہ چھوڑی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت کیا ہے. کوئی صحابی دعویٰ نہیں کر سکتا. صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی المرتضیٰ شیر خدا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حضور کی ساری شان جو ہے ہم اس کو جانتے اور بیان کر سکتے. کوئی نہیں، رب صرف جانتا ہے اپنے محبوب کی عظمت اور رفت کیا ہے. میرا اور آپ کا یار ان سے نسبت ہے، حضور سے ان سے نسبت ہے. اور جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے سمجھو اس بات کو، ناموس رسالت میں باہر کے حملے تو ہوتے ہی ہوتے، اپنے ہاں کے جو میر جعفر اور میر صادق جس طرح حملہ کر رہے ہیں کیوں؟ غیر یہ سمجھتا ہے. مجھے ابھی بول ٹی وی والوں نے 4 دن پہلے انٹرویو کیا، آپ نے دیکھا بار بار کیوں حملے ہو رہے ہیں. میں کہ اس لیے ہمارے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس، ان کی قوت باقی رہنے کی، زندہ رہنے کی قوت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اقبال ایسے تھا، چلا تھا، اس نے کہا کہ میں وہاں رہا ہوں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ جو عشق رسول کی دولت ہے نا، یہ ہمارے اندر قوت ہے، یہ طاقت ہے دنیا میں. اور اسی کو کمزور کرنے کے لیے ابلیس کیا کہتا تھا، اقبال نے جو لکھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ہماری نسبت عشقی جو ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اہل علم نوجوان بیٹھے ہیں، جب 1857 کی ہماری جنگ آزادی میں مسلمان وقتی طور پہ شکست کھا گئے تھے، آپ کو پتا ہوگا، اور انگریزوں نے جو سزائیں دی، اگر میں وہی بیان کرنا شروع کروں تو بہت وقت نکل جائے. علماء کو پھانسیاں دی گئی. ان کو پھانسی کیسے دیتے تھے کہ گردن ان کی باندھ دیتے تھے درخت کے ساتھ، نیچے سے ان کی ٹانگیں ہاتھی کے ساتھ باندھتے تھے، ہاتھی کو چلاتے تھے اور وہ جو تھا اس کی شکل انگریزی کے 8 کی بن جاتی. سور کی کھال میں علماء کو جو لپیٹ کے جلایا گیا. مولانا کفایت علی کافی اسی زمانے میں پھانسی میں گئے، اور مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شہادت تھی وہ جیل کے اندر ہی ہوئی تھی. اور کیسا ظلم ہوا تھا. فضل خیر آبادی وہ علم کا مینار اور روشنی کا مینار ہے. حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا بھی انڈائریکٹلی اسی لڑی کے شاگردوں میں آتے. مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ. اتنی بڑی علمی شخصیت ہماری بد نصیبی، ہم نے اپنی نوجوان نسل کو نہیں بتایا کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا. جب ان کے صاحبزادے گئے نا ہوم سیکرٹری سے اجازت لے کے ملنے کے لیے، تو دیکھا تو اندر سے 4-5 آدمیوں نے ایک جنازہ اٹھایا ہوا تھا، دروازے سے نکل رہے تھے.
تو انہوں نے پوچھا یہ کس کا یہ جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ فضل خیر آبادی کی میت باہر جا رہی ہے. یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں اس زمانے میں دی. کیا ہوا؟ ولیم میور نے خط لکھا برٹش پارلیمنٹ کو. اس نے کہا وقتی طور پر ہم نے مسلمانوں کی بغاوت پہ قابو پا لیا ہے، لیکن اگر مستقل طور پہ ہم نے قابو پانا ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے بڑے انتظامات کرنے ہوں گے. اس نے کہا 3 چیزیں ہماری سب سے بڑی دشمن ہیں. نمبر 1 محمد کا قرآن، نمبر 2 محمد کی تلوار، یہ جذبہ جہاد، نمبر 3 محمد سے ان کی امت کی جو نسبت عشقی ہے، جو عشق کا جذبہ ہے. یہ 3 چیزیں اس نے کہا ہمارے لیے بڑی خطرناک ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے جہاد کو ختم کر دیا جائے اور قرآن سے صاحب قرآن کو الگ کر دیا جائے. پیر محمد کرم شاہ نے پتہ کیوں لکھی تھی ضیاء النبی؟ وہ سفر کر رہے تھے اے کے بروہی کے ساتھ، اسلام آباد سے جا رہے تھے کراچی. راستے میں اے کے بروہی مرحوم نے ان سے کہا، وزیر قانون تھے اس زمانے میں، اس نے کہا پیر صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ نے ضیاء القرآن آپ نے تفسیر لکھ دی ہے، لیکن میں نے ساری سیرت کی کتابیں اب تک پڑھی ہیں، کوئی ایسی سیرت کی کتاب نہیں مجھے ملی جو سیرت کی کتاب پڑھ کے آدمی کا تعلق عشقی جو ہے وہ صاحب قرآن سے قائم ہو جائے. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. پیر صاحب نے کہا انشاءاللہ میں کام کروں گا. یہ جو ضیاء النبی ہے اس کا ایک ایک صفحہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے پیر صاحب پڑھتے کرتے. یہ خود انہوں نے مجھے بتایا. وہاں جا کے اس کی وہ پروف ریڈنگ کرتے رہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ یار نعرے بڑے زوردار لگایا کرو. اتنے کمزور نعرے، میں تو سچی بات ہے ایک اعتبار سے تو مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں شاہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو یہ جو ہے نا کوٹلہ ککرالی، اس کا نام جتنی مدت 1 منٹ ٹھہر جائیں یار میں خود نعرے لگوا دوں گا. یہ میں تو کوٹلہ ککرالی کا جب سے نام سننا انہوں نے یہی سنا کہ وہاں فلانا قتل ہو گیا، آپس میں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، رشتہ دار مار رہے ہیں. یہ دشمنیوں کی فضا، نفرتوں کی فضا ہے. اہل محبت کا اجتماع دیکھا ہے تو میرے دل سے آج دعا نکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنیوں کو دوستی میں بدل دے. یہاں جو انسانوں کا قتل عام آپس میں رشتہ دار دوست ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، کوئی بندہ کبھی دشمنی میں کامیاب نہیں ہوا. اور شاہ صاحب کو میں ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ کوشش کریں. لاہور میں تقریباً 25-30 سال سے دشمنیاں تھیں. اور اس تقریب میں ان سب نے مانا کہ ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا، سب کو نقصان ہی ہوا ہے. تو اللہ کرے اس سرزمین کو بھی، یہ کوٹلہ ککرالی جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس آج کی آپ کی منزل اس محفل پاک کے صدقے یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں محبتوں کا پیغام لے کے آئے تھے. تو اس نے کہا کہ ولیم میور نے کہ اس کا حل یہ ہے میرے نزدیک. کیا؟ اس نے کہا ہم یہاں کسی آدمی کو پروموٹ کریں، اس سے نبوت کا دعویٰ کروائیں، اس کو نبی بنائیں، اور پھر ہم گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے پوری طرح، تاکہ لوگوں کا عرب کے نبی سے تعلق کم ہو اور یہاں کے اجمی نبی سے ان کا تعلق ہو جائے. پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ساری آپ نے علماء سے وہ اس کی تفصیلات آپ نے سنی ہیں. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں دوستوں بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے نا وہ ہمیں بڑی قوت اور طاقت دیتا ہے. آپ کو گفتگو تو میں نے کسی اور طرف کرنی تھی، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنی گفتگو میں کس طرف نکل جاؤں. ایک امریکن نے اپنا سفر نامہ لکھا عرب کا. کہنے لگا میں عرب کے ڈیزرٹ میں جا رہا تھا، اور اس نے اس میں جو چیپٹر مسلمانوں کے حوالے سے لکھا، اس نے کہا یہ جو قوم ہے نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو کبھی انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہو سکتا، یہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتے. اس نے کہا عجیب واقعہ ہوا، میں سفر کر رہا تھا، ڈیزرٹ میں جا رہا تھا، تو مجھے بہت زیادہ پیاس لگی. ساتھ میرے انٹرپریٹر تھا جو انگریزی کو آگے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا تھا. کہتا ہے پیاس لگی تو ایک چرواہا گڈریا جو تھا وہ بھیڑیں بکریاں چرا رہا تھا. میں اس کے پاس گیا، اس کو کہا یار کچھ دودھ مل جائے. اس نے کہا جی بڑا دودھ. کہتا ہے اس نے پیالہ نکالا، جلدی سے اس نے دودھ نکالا اور ہمیں پیش کر دیا. ہم نے کہا پیسے؟ اس نے کہا نہیں، مسلمان مہمان نواز ہوتے، پیسے نہیں چاہیے ہمیں، تم لو پیو دودھ مفت میں.
کہتا ہے وہاں بیٹھ گئے تو مجھے اس نے پوچھا انٹرپریٹ کر دیے کہ آپ کس جگہ سے آئے ہیں, آپ کس ملک کے رہنے والے. کہتا ہے میں کیا امریکہ دے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا امریکہ کہہ جا ملک ہے جی ساڈے ایک عالم دین نے لاہور دے. انہوں نے کہا لو امریکہ کو پاکستان کو بڑا ملک ہے, اے ٹرمپ نو گرفتار کرنے تھندار ایک تگڑا جا بھیجو, نال 10 سپاہی بھیجو, 2 لپڑ مارے تو انہوں گرفتار کر کے لے. امریکہ کتنا بڑا ملک ہے, وہ کیا پاور ہے, کچھ ہے. اسے یہی سمجھا کوٹ ارباب دے کسی مجرم نو پھڑنا سے بھیجنے تھندار بھیج دو, 20 بندے بھیج دو جی اتنے جا کے. وہ کہتا ہے کہ امریکہ کتنا بڑا ملک ہے. مجھے دیہاتی نے پوچھا, کہتے ہیں میں نے کہا امریکہ اتنا بڑا ملک ہے, ہم نے ایٹم بم بنایا, ہائیڈروجن بم بنایا اور ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں, تو تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو کہتا ہے ہم اتنی بڑی قوم ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے. کہتا ہے اس مجھے جو چرواہا تھا اس نے جواب دیا, کہا بس چاند پہ ہی گئے ہو. انہوں نے کہا بھائی چاند پہ کوئی معمولی کرنا لاؤ, ایک کڑی گل ہے. ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے کئی چننا تو سورجا تو اگے نکل گئے. اور کہندا ہے ساڈے نال اس دن گل کرنا جس دن سدرۃ المنتہا تے پہنچو گے, یہ چند کیڑی گل ہے. مجھے احسان دانش یاد آ گیا جی یہ بات کرتے کرتے. احسان دانش نے بڑی اچھی بات, اس نے کہا زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے, زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے, غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں بھی. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت ہے نا وہ ہمیں قوت اور طاقت عطا کرتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آپ جیسے اشاق بیٹھے ہوئے تھے, آپ جیسے اشاق پہ شعر سن لو جی. ابھی میں بیٹھا ہوا اسٹیج پہ تو مجھے پرانا حسن رضا کا شعر نہ یاد آئے. میں نے پیر نعیم شاہ صاحب میرے ساتھ لاہور سے آئے ہوئے دوست, میں نے کہا پیر جی وہ فلانے فلانے میرے شاگرد کو کہو, میں نے ایک کانفرنس میں ایک شعر پڑھا تھا تو وہ تو ذرا تلاش. پیر جی بھی لگے ہوئے ہیں, اس کو بھی نہیں یاد آیا, اس نے ڈر کے میرے خوف سے وہ ٹیلی فون ہی بند کر دیا. اس نے کہا وہ بعد میں ناراض ہوں گے لاہور آ کے تمہیں شعر بھول جانے. اب میں تو میری عمر ایسی آ گئی, بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا. حسن رضا خان گئے جی تو اسی طرح محفل عاشقاں تھی, اور میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح صاحبزادہ عتیق نے یہ بزم سجائی ہے, یار لاہور میں ایسی مجلسیں کم ملتی, ایسے عاشق لوگ. اور اس سردی میں جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پاک یاد آتی ہے مجھے. آپ نے فرمایا مومن کبھی خیر کی بات سے تھکتا نہیں ہے. جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو یہ امت جو ہے یہ امت بڑی زبردست ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں. میں ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا بہت بڑی, تمام مسالک کے علماء تھے. مجھ سے پہلے جو صاحب تھے انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا جی پہلی امتوں میں یہ برائی تھی, یہ برائی تھی, یہ برائی تھی, یہ برائی تھی, اور وہ ساری برائیاں جو پہلی امتوں پہ عذاب آئے وہ ہمارے اندر موجود ہیں. میری جب باری آئی میں کہا مولانا صاحب بڑے احترام کے ساتھ, آپ کو ساری برائیاں ہماری نظر آئیں, آپ کو خوبی ہماری کوئی نہیں نظر آئی. یہ امت عمل میں, ہمیشہ کہتا ہوں یہ امت عمل میں کمزور رہی ہے, عشق میں یہ کبھی کمزور نہیں ہے. جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت ایمانی تھی وہ آج کے مسلمان میں, چاہے وہ کوئی نمازی نہ بھی ہو, آج کے نوجوان میں وہی عشق زندہ ہے, اور یہ قیامت تک عشق نہیں کوئی مٹا سکے گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے وہ میں کیا کیا باتیں آپ کو دلچسپ سناؤں. جنرل مشرف جو تھا نا, اس کو قادیانی حضرات نے میرے خلاف بڑا زہر بھرا ہوا, اور وہ میرا نام نہیں سننا چاہتا. 3 دفعہ میرا نام ججی کے لیے, وہ نکالے نا سائٹ تو سب سے زیادہ میرے خلاف اس میں لکھا ہوا ہے. کیوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے جتنے پاکستان کے بڑے مقدمے آئے ختم نبوت کے, اس عاجز نے لڑے اور ایک میں شکست نہیں کبھی کھائی, سارے مقدمے جیت کے دیے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس آپ کی ختم نبوت پہ میں نے لوہے کی دیواریں بنا دی ہیں, اب کوئی ان دیواروں کے اندر سوراخ نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے. میں جب نوجوان تھا نا یونیورسٹی میں تو میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا, آپ کو بھی آج کوٹلہ کرالی والوں کو سنا دوں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. ہماری محبت جو ہے نا, باقی دنیا سب مٹ جانی ہے,
کوئی حکومتیں، کوئی حکمران، میں کہا یہ کچھ نہیں ہوتے. میں 4 برس پہلے کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، رمضان شریف آخری عشرہ تھا، میں باب جبریل میں گیا تو میں ہمیشہ قدمین پاک میں بیٹھتا ہوں. حضور پیر صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے معمول مبارک، تو میں قدمین پاک میں بیٹھتا ہوں اور کسی جگہ جاتا نہیں. 2 دفعہ یا 1 دفعہ معاجہ شریف جاتا ہوں، کیونکہ میرا یقین یہ ہوتا ہے کہ کون سا منہ لے کے جائیں وہاں اس بارگاہ پاک میں. وہ اعمال کون سے ہیں کہ ہم روز جا کے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ جا کے وہاں پہ وہ مووی بنا رہے ہوتے، پتہ نہیں. یہ ادب کی بارگاہ ہے بھائی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ اتنی ادب کی. وہ ہمارے دوست نے کہا تھا کہ جو ہے یہ ادب کی جو بارگاہ ہوتی ہے نا، وہاں تو سلیقے اور قرینے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا انتہا کوئی نہیں. یہ سلیقے اور قرینے کو جا کے صحابہ کرام سے سیکھے، جنہوں نے کبھی نظر اٹھا کے حضور سید عالمین سے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی. تو میں آپ کو لطیفہ جو سنانے لگا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، باب جبریل اندر داخل ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی آپ بھی اندر جا سکتے. وہ ایک جیسے رسی لگی ہوئی تھی، ٹیپ. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کا کوئی صدر اس زمانے کا جو تھا وہ آیا ہوا ہے، اس لیے اندر نہیں جا سکتے. باہر بیٹھ کے مجھے ایک احساس محرومی سا ہوا کہ یار اندر نہیں آج گئے. یکدم خیال آیا، میں نے استغفار پڑھا. میں نے کہا مدینہ منورہ کا تو کوئی کونا میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے. اے راہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، اور نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. یہ ادب کی بارگاہ ہے. تو میں وہاں بیٹھا تو میں نے کہا یہ میں نے کیا غلط بات سوچ دی، تو بڑی گستاخی. میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینا، بڑی غلطی ہو گئی. وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دم ارتجالن میرا زبان سے شعر نکلا. وہ کیا کہتے ہیں، ٹوٹے پجے شاعر میں بھی ہاں. جب میرا کوئی موڈ ہوتا ہے ارتجالن کوئی شعر آ جاتا. شعر کیا زبان سے آیا فوری طور پہ. اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے شہنشاہ یہاں آتے رہے، دنیا ان کو بھول گئی. بڑے بڑے صدر آئے، بڑے بڑے گئے. تو میں نے کہا یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی. محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی. یہ دنیا بھول جاتی، یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، اور محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے. یہ وہ محبت، یہ تعلق ہے. تو میں صدر وہ مجھے بننے نہیں دیتا تھا. مشرف کہتا تھا جج نہیں بننے دوں گا ہائی کورٹ کا. میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، وہاں سے میں واپس آیا تو حج پہ گیا ہوا. ایسے ہی ایک دن کھڑا تھا روضہ پاک کے سامنے، تو کچھ خیال ایسا آیا. میں جب واپس آیا تو میں نے داڑھی رکھ لی. پہلے میری بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھی، بڑے بال ہوتے تھے. میں چیف جسٹس صاحب کا پیغام آیا مرحوم کا، مجھے انہوں نے بلایا پانی دینا تھا. میں ملنے کے لیے چلا گیا. نعرہ تکبیر. میں تمام ذی وقار بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اتنی دیر سے آپ موجود ہیں تو دامن بھر کے جانا ہے نا. جس طرح غازی صاحب کہہ رہے ہیں پورے جذبے سے پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے. پورے جذبے سے دونوں بازو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. بھائی ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہماری نسبت کس ذات سے ہے. تو میں وہ عالم کی بات پہلے مکمل کر لوں. میں نے کہا حضرت صاحب آپ کو ساری برائیاں نظر آئی، اس قوم کی خوبیاں نظر نہیں آئی. اور میں نے کہا ہمیں تو قرآن نے کہا یو آر دی بیسٹ پیپل. وہ بڑے حیران ہوئے، کہہ لیجیے کیسے؟ میں نے کہا قرآن نے نہیں کہا کنتم خیر امت، رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم بہترین لوگ. ہم وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بشارتیں اور 7 خوشخبریاں دی. آپ میں سے ہر ایک کو ایسے نہیں بیدم کہہ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. ہم نسبت رسول والے ہیں. اور بھائی کبھی سوچا کرو
جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ امت نہیں دینی اس امت کی آواز ہی سنوا دے, مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کے جو نعلین پاک ہیں ان کے تسمے اگر میں کھولنے لگ جاؤں تو میری سعادت ہے. اور میں اور آپ کون ہیں بھائی؟ کبھی سوچو تو تم وجد میں کرو, ہر وقت وجد میں رہو کہ ہماری کیا شان. تو میں ملنے کے لیے گیا چیف صاحب کو, بڑی انہوں نے چائے پر تکلف دی. تو اس دن اتفاق کی بات ہے کہ میں دوستوں کو سنایا کہ لوڈ شیڈنگ ان دنوں بہت چل رہی تھی. تو میں جو صبح اٹھا نا تو پتلون جلدی میں پہنی, لیٹ ہو رہا تھا عدالت جانے کے لیے. تو وہ پتلون جو تھی وہ کوئی پرانی ہوئی تھی اور اونچے اس کے وہ پانچے تھے نا ذرا اونچے ہوئے. ان دنوں اتفاق سے ایک اہل حدیث بہت بڑے عالم تھے, ان کا یہ ڈیٹینشن ہوئی تھی, ہندوستان کا پریشر تھا اور ہماری حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا. میں ان کا مقدمہ کر رہا ہوں. تو مجھے چیف صاحب کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہنے چوئی صاحب تسی کی کیتا ہے, پہلے ہی تہاڈے